میں ٹھنڈی ہوائیں چلنے کا سلسلہ جاری ہے۔ شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 22 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج بارش کا کوئی امکان نہیں ہے۔ سرکاری ہسپتالوں کی نجکاری کے خلاف احتجاج شدت اختیار کر گیا۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس کا احتجاجی دھرنا 16ویں روز میں داخل۔ تمام سرکاری ہسپتالوں کی او پی ڈیز بند کر دی گئیں۔ جنا، پی آئی سی، جنرل، چلڈرن، میو، گنگا رام اور سروسز ہسپتال میں مریض پریشان۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس نے پولیو مہم کا بائیکاٹ بھی کر دیا۔ مظاہرین کا کہنا ہے 16 روز گزر گئے، حکومت نے ہمارے ساتھ مذاکرات نہیں کیے۔ 15 دن ہو گئے اور ابھی تک کوئی ڈیلیگیشن ٹیم بھی نہیں آئی ہے، اور ہمارے جوش اور جذبہ دیکھ لیں کہ ہماری عوام دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ جتنی لیٹ کریں گے ہماری عوام اتنی بڑھتی جائے گی۔ دیکھیے، جمعیت علماء اسلام کا جو منشور ہے وہ بڑا واضح ہے، صوبائی خود مختاری کے حوالے سے اور صوبوں کے مفادات کے تحفظ کے حوالے سے۔ سندھ کے لوگ اگر وہاں پر اپنے حق کی بات کرتے ہیں تو ہم کسی صوبے کے عوام کو اپنے صوبائی حق کے حوالے سے بات کرنے سے نہیں روک سکتے۔ جمعیت علماء اسلام نے یہ قانون یکسر مسترد کر دیا ہے اور کسی طریقے سے بھی یہ جو منرل والا ہے اس کو بھی مسترد کیا ہے، اور نہروں کے حوالے سے بھی ہم نے کہا ہے کہ ایک متفقہ رائے عمل ہونا چاہیے۔ محسوس ہوتا ہے کہ حکومت کے دل میں کوئی چور ہے۔ پانی کی تقسیم آئین اور قانون کے مطابق ہونی چاہیے۔ حکمرانوں کی نااہلی ہے، اب تک مسئلے کا حل نہیں نکال سکے۔ پیپلز پارٹی، نون لیگ، جماعت اسلامی سے اختلاف ہے، دشمنی نہیں۔ پی ٹی آئی سے تعلقات وہاں لے جانا چاہتے ہیں جہاں دوبارہ بات ہو سکے۔ سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کی امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کے ہمراہ پریس کانفرنس، کہا کہ پاکستان میں اسرائیل کی کوئی چھوٹی موٹی لوبی نہیں تو اس کی پرواہ نہیں۔ طور پر نئے الیکشن کا مطالبہ جماعت اسلامی نہیں کر رہی، اور اس میں ہمارا موقف یہ ہے کہ چونکہ ایک فارم 45 ایگزسٹ کرتا ہے اور وہ اکثر لوگوں کے پاس موجود ہے، تو ایک لیجیٹیمیٹ ڈاکومنٹ اویلیبل ہے اور انتخاب کو بھی 1 سال ہوا ہے، تو ہمارا موقف اس میں یہ ہے کہ اس کو پریویل کیا جائے، ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اتفاق رائے سے، اور اس کے مطابق فیصلے کر لیے جائیں۔ اور دوسرا موقف اس میں یہ ہے کہ نئی صاحب نیا الیکشن کرایا جائے، تو جماعت اسلامی یہ سمجھتی ہے کہ فارم 45 کی بنیاد پر فیصلے کر دیے جائیں اور اس کے لیے دباؤ ڈالا جائے۔ غزہ میں اسرائیل کا ظلم اور ستم جاری ہے۔ صہیونی فورسز بے گناہ فلسطینیوں کو شہید کر رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان سے فلسطین کی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی اور جے یو آئی کا موقف ہے نئے سرے سے الیکشن کرائے جائے۔ جماعت اسلامی سمجھتی ہے کہ فارم 45 کی بنیاد پر فیصلے کیے جائیں۔ جمعیت علماء اسلام کا تحریک انصاف کے ساتھ الحاق نہ کرنے کا فیصلہ۔ جے آئی کے جنرل کونسل اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق جمعیت علماء اسلام نے حکومت کے خلاف تحریک اکیلے ہی چلانے پر اتفاق کیا۔ متنازع نہروں کے خلاف سندھ بھر میں دھرنوں کا اعلان۔ ایک چیز ہے کہ گندم خریدنا اور ایک ہے کہ اس کے اوپر انویسٹمنٹ کرنا، تو حکومت کو اب یہ دیکھنا ہے کہ اگر حکومت اس چیز میں سے باہر نکلی ہے، سپورٹ پرائز کو ختم کیا ہے، تو اب حکومت کو صرف یہ سبسڈیز کے ماڈل پہ نہیں، حکومت کو اب ایکچولی اس میں انٹروین کرنا پڑے گا۔ یہ تو اب جو پرائز تھی، میرا خیال ہے اٹ از ایک سنجیدہ کوشش ہے حکومت کی طرف سے۔ جے یو آئی فے اور جماعت اسلامی کے اتحاد سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے کہا کہ سندھ کو پانی کے معاملے پر اپنے تحفظات کا پورا حق حاصل ہے۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پوری قوم سپہ سالار کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر اعلیٰ کا پنجاب میں لینڈ ریفارمز کے لیے اہم اقدام۔ شہری اور علاقائی ترقی کو منظم کرنے کے لیے نئی اتھارٹی بنانے کا فیصلہ۔ پنجاب میں پاکستان کی پہلی سمارٹ ماحولیاتی تحفظ فورس کا آغاز۔
وزیر اعلیٰ مریم نواز نے سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں کہا کہ فورس کا قیام ماحولیاتی بہتری کے سفر میں ایک سنگ میل کی مانند ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا گندم کے کاشتکاروں کے لیے بڑا اقدام، مریم نواز نے ویٹ فارمر سپورٹ پروگرام امدادی پیکج کی منظوری دے دی۔ کاشتکاروں کے لیے 110 ارب روپے کا مجموعی پیکج، کسانوں کو فی ایکڑ پر 5,000 اور 5 ایکڑ پر 25,000 روپے ملیں گے۔ فلور ملوں کو کم از کم 25% گندم خریداری کا پابند بنانے کے لیے لازم ترامیم۔ ایک بہت بڑا پیکج کسان کو دیا، جس کے اندر پچھلی دفعہ غالباً 2900 سے 3,000 روپے کی تقریباً قیمت جو ہے وہ گندم کی جو ہے وہاں تک پہنچی تھی، اور اس دفعہ جو ہے وہ جو ایک پالیسی ہے، اس پالیسی کے تحت حکومت نے اگر خود گندم نہیں خریدی تو اس نے لاوارث نہیں چھوڑا ہے پنجاب کے کسانوں کو، اس نے پرائیویٹ سیکٹر کے ذریعے جو گندم کی خریداری ہے اس کو میک شور کیا ہے۔ کسانوں کے نام پر سیاست نہ کی جائے، کسانوں کو ان کا حق دیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر کسان کو بہت بڑا پیکج دیا گیا۔ صوبائی وزیر اطلاعات اسما بخاری کی گھن گرج، کہا کہ بلاول بھٹو کے تند و تیز بیانات کا ویسا جواب نہیں دینا چاہتے۔ پنجاب میں حالات خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں پاور شیئرنگ فارمولہ طے نہ ہو سکا۔ دونوں جماعتوں کی رابطہ کمیٹی کا اجلاس گلے شکووں کے بعد وعدوں پر مؤخر۔ نون لیگ نے خدشات دور کرنے کے لیے 1 ہفتے کی مہلت مانگ لی۔ وزیر اعظم اور میاں نواز شریف کی تحفظات دور کرنے کی ہدایت۔ پیپلز پارٹی گجرانوالہ ڈویژن کا گورنر ہاؤس میں اجلاس، صدر پی پی وسطی پنجاب راجہ پرویز اشرف نے صدارت کی۔ اجلاس میں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کی شرکت۔ راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ پیپلز پارٹی پی پی 52 کے ضمنی الیکشن میں بھرپور حصہ لے گی۔ پنجاب اسمبلی میں مسودہ قانون ترامیم، علاقائی منصوبہ بندی اتھارٹی سمیت 3 بل منظور۔ اسپیکر ملک احمد خان کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی کا اجلاس، اپوزیشن کا ایوان میں شور شرابہ۔ مسودہ قانون ترامیم، توانائی مؤثر استعمال اور تحفظ ایجنسی منظور بل بھی منظور۔ بل وزیر پارلیمانی امور مشتبہ شجاع الرحمان نے پیش کیا۔ اپوزیشن کی تمام ترامیم مسترد کر دی گئی۔ کورم پورا نہ ہونے پر ایوان کی کارروائی آج دوپہر 2 بجے تک ملتوی۔ پوسٹ 26 امینڈمنٹ اس سے کم از کم یہ ہو گیا کہ کورٹس باقی اوقات میں اپنا کام کرتے ہیں۔ ایک اسپیشل بینچ جو ہے جسے کانسٹیٹیوشنل بینچ کہتے ہیں، نئے قانون میں شکے ہیں، اس میں آپ کو یہ روم ملے گا کہ آپ الٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن میں بھی جا سکتے۔ مصالحتی اور ثالثی نظام اب عدالتی نظام کا حصہ ہیں۔ وزیر قانون کا مصالحتی ٹریننگ پروگرام میں خطاب، کہا کہ نئے قانون کے تحت مصالحتی عمل میں بھی لا سکتے ہیں۔ مصالحت کے دوران وکلاء کا کردار کم نہیں بلکہ بڑھے گا۔ وکلاء نئے آئیڈیاز اور سوچ کو لے کر چلیں گے تو ترقی بڑھے گی۔ شہر کی قدیمی مارکیٹ نیلا گنبد کی دکانیں گرانے کا فیصلہ۔ نیلا گنبد کی تاریخی اہمیت کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے 100 دکانیں ختم کی جائیں گی۔ ذرائع کے مطابق سائیکل مارکیٹ کی بھی 100 دکانیں گرائی جائیں گی۔ مئی میں نیلا گنبد دکانیں گرانے کے لیے آپریشن ہوگا۔ محکمہ بلدیات نے لوہاری سے موری دروازے تک منصوبے کی منظوری دے دی۔ منصوبات حتمی منظوری کے بعد پی این ڈی بورڈ کو بھیج دیا۔ والٹ سٹی اتھارٹی لوہاری سے موری دروازے تک قدیمی طرز تعمیر استعمال کیا جائے گا۔ منصوبہ جون 2027 میں مکمل ہوگا۔ پنجاب میں اسکول میل پروگرام کو توسیع دینے کا فیصلہ۔ مفت کھانا پروگرام کو مزید 10 اضلاع میں توسیع دی جائے گی۔ پروگرام پر مزید 15 ارب روپے کی لاگت آئے گی۔ پروگرام کو اگلے مالی سال میں توسیع دی جائے گی۔ صوبائی وزیر چوہدری شافی حسین سے پاکستان فارماسوٹیکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے وفد کی ملاقات ہوئی۔ فارماسوٹیکل ویلی کے قیام کے حوالے سے ایسوسی ایشن کی تجاویز کا جائزہ لیا۔ چوہدری شافی حسین نے کہا کہ حکومت فارماسوٹیکل ویلی کے قیام کے لیے ہر ممکن تعاون کرے گی۔
وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کی زیر صدارت پنجاب ہیلتھ انیشیٹو مینجمنٹ کمپنی میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کا اجلاس ہوا۔ PHIMC کے مختلف ایجنڈے پیش کیے گئے۔ خواجہ سلمان رفیق نے کہا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی قیادت میں صحت کے شعبہ میں تاریخی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کا منصوبہ غفلت کی بھینٹ چڑھ گیا۔ ہیلتھ اینڈ ویلنس ریڈیو اسٹیشن کے منصوبے کی لاگت میں اضافہ۔ منصوبے کی لاگت میں 32 کروڑ 18 لاکھ روپے کا اضافہ ہوا۔ ریڈیو اسٹیشن منصوبے کی لاگت 4 گنا سے بھی زیادہ بڑھ چکی ہے۔ پولیو کے 2 قطرے پلائے، بچوں کا مستقبل محفوظ بنائیں۔ لاہور سمیت پنجاب میں انسداد پولیو مہم کا دوسرا روز۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر نے THQ رائیونڈ میں بچوں کو قطرے پلائے۔ لاہور میں 14,000 ورکرز مہم کا حصہ ہیں۔ پولیو مہم 27 اپریل تک جاری رہے گی۔ چیف سیکرٹری پنجاب سے وزیر اعظم کی فوکل پرسن برائے پولیو عائشہ رضا کی ملاقات ہوئی۔ پولیو کے خاتمے کے لیے مشترکہ کوششیں تیز کرنے پر اتفاق ہوا۔ وفد نے حکومت کے انسداد پولیو اقدامات کی تعریف بھی کی۔ چیف سیکرٹری نے کہا پولیو کا خاتمہ قومی مقصد ہے۔ پنجاب پولیس پولیو ٹیموں کے تحفظ کے لیے متحرک ترجمان کے مطابق 18,000 افسران اور اہلکار پولیو ورکر کی سیکیورٹی پر تعینات۔ IG پنجاب کا کہنا ہے کہ تھانوں کی موٹر سائیکلز گاڑیاں مہم والے علاقوں میں مؤثر پیٹرولنگ کر رہی ہیں۔ کمشنر سے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اور قومی پولیو رابطہ عہدیداران کی ملاقات ہوئی۔ DC سید موسیٰ رضا نے WHO کو پولیو اہداف کے بارے میں بریفنگ دی۔ کمشنر نے کہا کہ پولیو مرض زندگی بھر کی معذوری ہے، ہر سیکٹر میں 100% کارکردگی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ پولیو مہم کی کامیابی کے لیے ضلعی انتظامیہ پرعزم۔ اسسٹنٹ کمشنرز نے یونین کونسلز کے دورے کر کے پولیو ٹیموں کا جائزہ لیا۔ پولیو ٹیموں کے پاس مائکرو پلان اور روٹ میپ مکمل پایا گیا۔ ٹیموں کی ٹیلی شیٹ درست، متعدد گھروں کی چیکنگ، ڈور اور فنگر مارکنگ درست پائی گئی۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی ذریعے صدارت اجلاس ہوا۔ جرائم کے خاتمے کے لیے CCT کے مجوزہ اہداف کا تفصیلی جائزہ۔ کہا کہ سنگین جرائم میں ملوث کرمنلز کا سدباب کریں۔ CCT کو مطلوبہ ہیومن ریسورس، دفاتر، ٹرانسپورٹ، لاجسٹکس فراہم کر رہے ہیں۔ ڈی مونٹمورینسی کالج آف ڈینٹسٹری لاہور کی وائٹ کوٹ تقریب ہوئی۔ پرنسپل پروفیسر نبیلہ ریاض نے استقبالیہ خطاب کیا۔ پروفیسر محمد الیاس نے طلبہ سے خدمت انسانیت کا حلف لیا۔ وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق نے سابق پرنسپلز کو یادگاری شیلڈز بھی پیش کی۔ گورنمنٹ گریجویٹ کالج برائے خواتین گلبرگ میں فن ٹیک ایکسپو کی انعقاد کیا گیا۔ محکمہ ہائر اور پنجاب ہائر ایجوکیشن کے تعاون سے ہونے والی ایکسپو میں جدید منصوبے پیش کیے گئے۔ صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے کہا ٹیلنٹ کی حوصلہ افزائی کے لیے 10 کروڑ روپے کا فنڈ مختص کریں گے۔ صوبہ بھر میں والی بال، باسکٹ بال، بیڈمنٹن کے 100 آؤٹ ڈور گراؤنڈ بنائے جائیں گے۔ صوبائی وزیر کھیل ملک فیصل ایوب کھوکر کی ذریعے صدارت اجلاس میں بڑے فیصلے۔ وزیر کھیل کا آئندہ سال کے لیے اسپورٹس کے میگا منصوبوں کا اعلان کر دیا گیا۔